یہی رسالت تک پہنچے ہوئے ہیں، میں تو آپ نے رسالت ہی پر قناعت کر لی۔ حضرت شبلی ہنسنے لگے، فرمایا ہاں تم کو تعلیم کریں گے، تم کو تعلیم کریں گے۔ ہر آدمی کا فہم اور اس کی سمجھ جدا جدا ہوتی ہے، تم کو تعلیم کریں گے۔ تو میرے عزیز، اب یہی شبلی کے واقعات ہے نا، چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار کی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر پورے اس کے واقعات موجود ہیں، شبلی کے تعلق سے، جنید بغدادی کے تعلق سے۔ اور میں آپ کو شبلی کا ایک واقعہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ شبلی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ منکر نکیر کے سوالوں سے تم کیسے چھٹکارا پا گئے؟ پوچھا ہوگا بھائی دنیا میں تم تو رسول اور اللہ سب بنتے تھے، منکر نکیر آئے ہوں گے، تم سے پوچھیں تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، تو تم نے کیسے چھٹکارا پایا؟ اس نے کہا شبلی نے کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تیرا رب کون ہے تو میں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جس نے آدم کو پیدا کر کے تمہیں اور دوسرے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت میں آدم کی پیٹھ میں رہ کر تم سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ جواب سن کر منکر نکیر کہنے لگے اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا بھائی، اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود جو میں دنیا میں کرتا تھا ان کے متعلق اللہ نے مجھ سے کوئی بات پرس نہیں کی، مجھے بخش دیا۔ استغفر اللہ، کھلا ہے، تم بھی یہ دعوے کرو، سب کچھ کرو، اور یہی وجہ ہے سب کر رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ شبلی نے انہیں بتلایا نا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میں آپ کو کہاں لے کے چلوں؟ چنانچہ یہی شبلی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بریلوی شبلی کو نہیں مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی ملفوظات کے اندر اسی ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 54 کے اندر کیا کلمہ لکھا ہے شبلی کے بارے میں معلوم ہے؟ لکھا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی شبلی کے بارے میں ملفوظات کے اندر اس نے لکھا ہے۔ اور آئے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے تمام سب چیزیں اپنے اس میں کی ہیں۔ اب بہرحال کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا، کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا۔ افسانہ ان کے عشق کا مشہور ہو گیا، الحمدللہ ان کے عشق کا افسانہ کیا ہو رہا ہے؟ مشہور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں انہیں مشہور کروں گا۔ اب ان تمام حاصل کلام نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ تمام سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے ان کے ہاں بریلوی، احناف اور مرزا جو ہم نے واقعات بتائے ہیں ان کا حاصل کلام مقلدین احناف کے یہ جو حوالے میں نے دیے ہیں، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقلدین احناف جو ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے جس نبی کی روک ہے وہ صرف ایسا نبی ہے جو امت محمدیہ میں نہ ہو۔ ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے تعلق سے جو امت محمدیہ میں سے نہ ہو اور شریعت جدیدہ ناسخہ رکھتا ہو، جو ایسا نہ ہو یعنی غیر تشریعی امتی نبی ہو، اس کی کوئی روک نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور حضرت محمد کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے کمالات نبوت حاصل کر کے غیر تشریعی امتی نبی بن سکتا ہے، اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مکمل بریلوی، دیوبندی، احناف کا اور قادیانی کا بھی یہی عقیدہ اور صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ نمبر 2 دوسرا عقیدہ ہمیں ان حوالوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص غیر تشریعی امتی نبی کا دعویٰ کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فقہ حنفی کے موافق عمل کرے، یعنی حنفی المذہب مقلد ہو، وہ غیر مقلد نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا سر ہندی صاحب کے مجدد الفسانی کے حوالے سے۔ نمبر 3 ان تمام حوالوں سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ اس امت میں مسیل انبیاء علیہ السلام کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ ان کی نبوت بذریعہ جبریل نہیں ہو سکتی، بلکہ بطریق الہام اور بطریق خواب اور بشارات اور منامات ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 ہمیں ان تمام حوالوں سے جو حنفی، بریلوی، دیوبندیوں کے کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلا وہ یہ کہ حضرت فضیل ابن عیاض جو حنفی تھے، جو 187 ہجری کا جن کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ اور نمبر 7 ہمیں
ہمیں اسے ان حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بایزید بستامی کا دعویٰ کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہی ہوں، بلکہ بستامی نے تو داتا گنج ہجویری کی کتاب کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرا جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند رہے گا، اور قیامت کے دن ساری مخلوق تمام نبیوں سمیت انبیاء اکرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ تمام سب عقیدہ بریلوی، دیوبندی، احناف کے پیروں بزرگوں صوفیوں کے کتابوں کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلا۔ اور نمبر 8 ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی جو 631 کے اندر مرے ہیں، انہوں نے اپنے مرید سے یہ کلمہ پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اسی طرح سے نمبر 10 ہمیں ان تمام حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوا، وہابیوں سنو کیا کیا معلوم ہو رہا ہے تمہیں، ان تمام حوالوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر شبلی، جسے حضرت اعلیٰ حضرت اپنی ملفوظ کے اندر ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر حضرت دیوبند کے زکریا صاحب جناب علی نبی پیشانی چوم رہے ہیں، اکرام و تعظیم کر رہے ہیں، منکر نکیر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں وہ شبلی جو سن 334 ہجری کے اندر مرا، وہ بھی اپنے مرید سے یہ کلمہ پڑھواتا تھا کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو ان تمام سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر تشریعی نبوت سے آگے رسالت جدیدہ ناسخہ کی بھی گنجائش ہے کہ ابھی کوئی رسالت آئے جو پرانی رسالت کو منسوخ کر دے، اس کا بھی دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ اور بات ابھی تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن شبلی نے تو دعویٰ کیا کہ میں رسول اللہ ہوں، اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے تو دعویٰ کیا اب تک خبر نہ تھی مجھے اس اجڑے ہوئے گھر کی، اب تک خبر نہ تھی مجھے اس اجڑے ہوئے گھر کی، تم آئے تو گھر بے سر و ساما نظر آیا، تم آئے تو گھر بے سر و ساما نظر آیا۔ اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیل مسیح یا مسیل انبیاء، مہدی موعود اور مسیح موعود اور غیر تشریعی امتی نبی یا ذلی یا بروزی نبی اور رسول بنانے والے اور اس کے لیے میدان ہموار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی مقلد حنفی، دیوبندی، بریلویوں کے صوفی پیر پگاڑے، یہی لوگ ہیں جس نے اس کو یہ چانس دیا اور موقع دیا، چور دروازے کھولے کہ وہ گرم لوہے پر ہتھوڑا مار دے اور اپنے آپ کو نبی کہہ لے۔ تو اگر وہ یہ دعویٰ کر کے کافر ہے تو پھر یہ ان کے اولیاء کرام اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، یہ ذریت دیوبندیت ہو، دیابنا کی ذریت ہو یا خان صاحب بریلوی کی ذریت ہو، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جیسا پیر ویسا مرید، جہاں پیر وہیں مرید، دو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اسی پیروں کا دامن پکڑ کر کے جہاں ان کے لوگ جائیں گے وہیں یہ تمام سب کے لوگ جائیں گے۔ میرے عزیز اب آئیے میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں کہ اب ذرا سا کیا کہتے ہیں، خواجہ غریب النواز سے پہلے ذرا ایک میں نہیں مانتا اس بات کو، میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن کتابوں کے اندر انہی دیوبندیوں بریلویوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر کے ان کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، اس لیے انہی کی کتابوں سے میں بولوں گا۔ زبان میری ہے، کتاب ان کی ہے، بس انہی کی محفل ہے، سجا میں رہا ہوں، یہی فرق ہے۔ چنانچہ حضرت غوث العظم کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو دوسرا خدا ہمارے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں اور بلکہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں پکارتا، جس کو دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی خنزیر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی پیشاب بن رہا ہے، کوئی پیخانہ بن رہا ہے۔ ہفتے غوث پاک کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاؤں شیخ، میں بہت مختصر طور پہ کیونکہ باتیں بڑی ہیں اس لیے میں بہت ایک ایک نمونے پیش کروں کہ بتاؤ مجھے بتاؤ، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن تم نے اپنی کتابوں میں نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی، نہ یہ۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی اداؤں پہ اپنے غور کریں کہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت غوث پاک کے تعلق سے قصیدہ الہامیہ دیوبندی بریلویوں کے حلقے میں بڑے زور و شور سے یہ بات مانی جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے تعلق سے حضرت غوث اعظم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی آگ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا دعویٰ دیکھیں، میرا عقیدہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے غنیۃ الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے، لیکن لوگوں نے افسانہ بنا کر کے جس طرح ہندوؤں نے رام اور لچھمن اور نہ جانے سیتا کو نہ جانے کیا کیا بنایا، اسی طرح مسلمانوں نے غوث پاک کو سب کچھ سمجھ لیا۔ چنانچہ اب انہوں نے
نے لکھا ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس روشنی میں، ان کے خود لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں شیخ عبد القادر جیلانی مسلمان ہیں یا کافر ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نعوذ باللہ، ابراہیم کی آنکھ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی، یعقوب کی آنکھیں میری توجہ سے واپس ہوئیں، قربانی کا میڈھا اسماعیل کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آیا تھا، قربانی کا میڈھا اسماعیل کے لیے نہیں میرے لیے آیا تھا، موسیٰ کا عصا میری امداد کا عصا تھا، ایوب کی تکلیف میری دعا سے اچھی ہوئی، عیسیٰ کے گہوارے میں بولنے والا میں ہی تھا، داؤد کو خوشحالہانی میں نے عطا کی تھی، خدا کی کل ملکیت دراصل میری ملکیت ہے اور اس کے اخطاب میرے حکم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، بولو کیا باقی رہا اللہ کے لیے؟ اور سنو، یہی کہتے ہیں کہ بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ میں ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے مخفی علم میں میری ہی نبوت تھی۔ استغفر اللہ، بولو شیخ عبد القادر جیلانی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، قادیانی بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دونوں میں کون کافر کون مسلمان؟ بولو، پھر قادیانی ہی کافر، ڈیش 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 ڈیش، پھر وہی کافر۔ سنو، اور شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں ادریس جب اوپر گئے تو ان کے ساتھ میں ہی تھا، کشتی میں نوح کے ساتھ میں ہی تھا، طوفان میں نے ان کی حفاظت کی، میں پہلی پاک ہستی ہوں اپنے خالق کے علم میں اور میں ہی آخری ہوں جو اٹھایا گیا ہوں، کوئی ممبر نہیں مگر اس پر میرے ہی نام کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی مسجد نہیں مگر اس میں میری نماز پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ، اور صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں ہری ہری توتے لوگ نکلے نا، توتے لوگ، قادری پارٹی، ہاں وہاں الیاس پارٹی، یہاں بھی الیاس پارٹی، تبلیغی جماعت والی پارٹی، ادھر بھی الیاس پارٹی، ادھر بھی الیاس، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، جن سے یاس اور نا امیدی کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، دونوں پارٹیاں ہیں۔ اچھا، میری ہی نماز پڑھی جاتی ہے، فتاویٰ افریقیہ یہ میرے پاس موجود ہیں، اس کے اندر غوث پاک کی نماز کا ذکر ہے جناب عالی، ہاں غوث پاک کی نماز کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے غوث پاک کا نماز پڑھا جائے، میں ابھی بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام